لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں اپنے دوستوں کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الا غور سے سنو، ان اولیاء اللہ، بے شک زمین پہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون،
ان کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ ان پہ کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ پریشان ہوں۔ خوف کا مطلب یہ ہے، خوف ہوتا ہے آنے والے وقت کا، موت کے وقت کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا۔ جو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں ان کا یہ خوف ختم ہو جاتا ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ پریشان ہوں گے۔ پریشانی ہوتی ہے پیچھے کی، کیا کمایا کیا کھویا۔ ان کی پریشانیاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی ختم کر دے، اور اس کی تفسیر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کی۔ باقی میں بند کر دوں، صرف ایک کوئی چل، باقی میں بٹن بند۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، ہم دونوں یہ نہیں پتہ بھی ہے ان بیک کیڑا دوسرا بٹن ہے، دوسرا، باقی سارے بند۔ دوسرا بٹن اندر ہے، باقی بند کر دو۔ تار دا رنگ دیکھو۔ بخاری شریف میں اسی کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا، آواز آہستہ کرو، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو کسی میرے دوست سے دشمنی لگاتا ہے، بغض رکھتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اس کی جنگ میرے ساتھ۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی دوستی جس کو مل جاتی ہے، یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ یہ دوستی صرف موت کے وقت یا موت کے بعد ہی نہیں، دنیا میں بھی کام آتی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم دنیا میں بھی تیرے دوست ہیں، لیکن شرط یہ ہے تم مجھ سے دوستی لگاؤ تو۔ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ۔ آگے والا جو حدیث کا حصہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ انسان اللہ کا قرب دوستی لے کیسے سکتا ہے، پیار مل کیسے سکتا ہے، اللہ کی دوستی کیسے ملے۔ نوری علم کا علم اور ہے اور ہمارے معاشرے کا علم اور ہے۔ آپ کے علاقے کا تو مجھے نہیں پتا، ہمارے علاقے میں جو زیادہ رنگوں والے کپڑے پہن لے، ٹال گلے میں پہن لے، بڑی بڑی تسبیحیں گل میں پہن لے، اور اس کے جسم سے سمیل آ رہی ہو، ہمارے علاقے کے سادہ لوگ کہتے ہیں یہ کوئی نہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ کوئی اللہ کا دوست لگتا ہے۔ حالانکہ واضح الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ بروبی ہیں، ڈرامے باز ہیں جو اللہ کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کئی کہتے ہیں جی وہ فلاں جو ہے نا وہ فلاں کنویں میں
40 دن الٹا لٹکا رہا ہے، یہ اللہ کا دوست ہو گیا، اور لٹکا بھی کچے دھاگے سے۔ اب یہ ہمارے معاشرے کی بات ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، کوئی بھی میرا بندہ فرائض کی پابندی کے بغیر میرا قرب حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ احب الیہ، اللہ کہتا ہے جو عبادات میں سے مجھے سب سے زیادہ پسند ہے میں نے وہ فرض کی۔ فرائض کے بغیر اللہ کی دوستی کا، اللہ کے پیار کا کوئی راستہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جاتے ہوئے بھی یہ بتا گئے تھے لیلھا کنہاریھا، میں جو تمہیں دین دے کے جا رہا ہوں اس میں اندھیرا نہیں ہے، میں روشن دین دے کے جا رہا ہوں، اس کی رات بھی دن کی طرح سفید ہے۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو فرائض نہیں چھوڑتا کبھی بھی۔ اور آپ سن ہی چکے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ سب سے زیادہ فرائض کی پابندی کرتے تھے۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، فرائض کی پابندی کے بعد نوافل کے ذریعے میرا بندہ میرے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نوافل کے ساتھ نفلی صدقہ ہے، نفلی روزہ ہے، نفلی نماز ہے، نوافل پڑھتا جاتا ہے فرائض کی پابندی کے ساتھ۔ یعنی نفلی نماز بھی حقیقت میں وہ ہے جو آپ کو فرض سے نہ روکے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ساری رات تہجد کی نماز پڑھتا رہا فجر کی نماز چھوڑ۔ تہجد کی نماز کی اپنی شان ہے، لیکن فجر کی نماز کی شان کو تہجد کی نماز نہیں پہنچ سکتی، زور کی نماز کو نہیں پہنچ سکتی، عصر کی نماز کو نہیں پہنچ سکتی، مغرب عشاء کی نماز کو نہیں پہنچ سکتی۔ فرائض کی پابندی کے بعد میرا بندہ نوافل کے ساتھ میرے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، نوافل سے محبت کرتا جاتا ہے، قریب ہوتا جاتا ہے، حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ میرا بندہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں عرشوں کا مالک، پوری کائنات کا مالک، اس سے پیار شروع کر دیتا ہوں۔ حتیٰ احبہ، وہ میرا پیارا بن جاتا ہے۔ ان سالنی لأوتینہ، یہ ایک ہی حدیث پاک ہے بخاری شریف۔ اللہ کہتا ہے پھر جب میرا بندہ میرا پیارا بن جاتا ہے، ان سالنی لأوتینہ، پھر مجھ سے جو مانگتا ہے میں اپنے بندے کی بات نہیں موڑتا، وہ جیسے کہتا ہے میں ویسے کر دیتا۔ وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر میرے بندے کو دنیا کے کسی دشمن سے واسطہ پڑ جائے، مقابلہ پڑ جائے، خوف آ جائے، تو اللہ کہتا ہے میں اپنے اس پیارے بندے کے مقابلے میں خود آ جاتا ہوں، لَأُعِيذَنَّهُ، میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ اس لیے سر جی رمضان میں ہم نے فرضی روزے رکھ لی، اللہ ہم سب کے روزے قبول فرمائے۔ اب پورے 11 مہینوں میں ہمارے پاس موقع ہے، ہم نفلی روزوں کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے
من صام رمضان، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے، رمضان کے اس نے روزے مکمل کر لیے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر شوال کے مہینے میں، عید والے مہینے میں 6 روزے ساتھ ملا دے، پورے مہینے وہ لگاتار رکھے یا وقفے کے ساتھ رکھ لے، پورے مہینے میں 6 روزے پورے کر لے، کان کصیام الدہر کلی، اللہ اس کو اتنا ثواب دیتا ہے گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے، پورا سال روزے رکھے۔ یعنی فرائض کے ساتھ جب ہم نوافل کی طرف آئیں گے تو اللہ کے ہاں ہماری عزت بڑھ جائے گی، ہماری ویلیو بڑھ جائے گی۔ اور اس میں اسلام کا ایک مزاج بڑا سمجھ آ رہا ہے۔ بسا اوقات ہم رمضان سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے بس ہم فارغ ہو گئے، سستی پڑ جاتی، بڑی ہم نے عبادتیں کر لی۔ نیکیوں کا یہ مزاج ہے کہ سر جی ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ بناتی، اور یہ نیکیوں کی قبولیت کی ایک شکل ہے جو انسان دیکھ سکتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ کہتا ہے جو مال سے بھی نیکیاں کماتا ہے، وقت سے بھی نیکیاں کماتا ہے، جس کی زندگی نیکیوں سے بھر جاتی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کو نیکیوں کے لیے اور آسان کر دیتے، اس کے لیے نیکیوں کا راستہ اور کھول دیتے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اس کے مقابلے میں دوسرا ہے جو بخیلی کرتا ہے، مال سے بھی نیکی نہیں کماتا، وقت لگا کے بھی نیکی نہیں کماتا، بے پرواہ ہو گیا آخرت سے، اللہ کی طرف دھیان دیتا ہی نہیں۔ اللہ 30ویں پارے میں جا کے کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کے لیے گناہ آسان کر دیتے، اس کے لیے پھر گناہ کے راستے آسان ہو جاتے۔ آج بھی گناہ، آج رات بھی گناہ، حرام کمانا، اپنی اولاد کو حرام کھلانا، وقت حرام پہ لگانا، موبائل کا غلط استعمال کرنا، پھر سر جی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ گناہوں کی ایک سزا ہے۔ تو جو آدمی نیکیاں کرتا ہے اس کے لیے پھر نیکیوں کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے یہی ترتیب لگائی۔ مشکل آپ عبادات قرآن پاک میں پڑھ لینا، اس کے بعد اللہ نے اور نیکی بتائی۔ مثلا رمضان کا جہاں اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اللہ نے یہی کہا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کہتا ہے روزے فرض کر کے ہم آسانی کرنا چاہتے ہیں، اور پھر روزوں کی گنتی جب تم پوری کر لو تو پھر کیا کرو، مری نکل جاؤ، پھر یاشیاں کرو، پھر سوئے ہو تو سوئے رہ جاؤ۔ اللہ کہتا ہے وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، پھر تم اللہ کی بڑائی شروع کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ مشکل عبادات میں نے قرآن پاک میں جہاں پڑھی ہے وہاں اللہ نے اور ساتھ عبادت جوڑی۔ مثلا حج ایک بڑی محنت کا، جو حج کر کے آتا ہے وہ یہی کہتا ہے جی حج تو جوانی تھی،
جو بزرگ آتا ہے آپ اس سے یہی سنیں گے، اللہ حج قبول کرے لیکن حج اصل جوانی کا ہے۔ اس کا مطلب سر جی یہ ہوتا ہے کہ حج بڑا مشقت والا کام ہے، اس میں محنت ہے، اس میں بڑا برداشت کرنا پڑتا ہے، بڑا پیدل چلنا پڑتا ہے۔ اللہ نے جہاں حج کا ذکر کیا ہے ادھر بھی اللہ نے یہی بات کی ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ تم جب حج کے سارے مناسک پورے کر لو، ہوٹلوں میں فارغ نہ بیٹھو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ پھر اس فریضے کے شکریہ کے لیے اللہ کا ذکر اور زیادہ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات میں حاضر ہو جاؤ، سارا دن ادھر گزارو، سورج غروب ہونے کے بعد جب تم عرفات سے واپس آؤ، اور یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الحج عرفہ، حج ہے ہی عرفہ کی حاضری کا نام۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا سورۃ الفاتحہ کا ایک نام آپ نے نماز رکھا ہے کہ فاتحہ ہی نماز ہے، ایسے ہی آپ نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ میں پہنچنے کا نام ہے۔ جب سب سے بڑا حج کا رکن ادا کر لیے تو اللہ کہتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کا ذکر کرو، پھر فارغ نہ رہو، پھر گپے نہ ہانکو، پھر اللہ کے ذکر میں اور تیزی آنی چاہیے۔ قرآن پاک میں نے ریسرچ کی ہے، مشکل ہی بات ہے۔ اور پھر سورۃ النساء 5واں پارہ کہ جہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام جہاد کے میدان میں جنگ جاری ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا تو اللہ نے قرآن اتارا کہ 2 جماعتیں بناؤ، پہلے ایک کو نماز پڑھاؤ، دوسری دشمن کے سامنے کھڑی رہے، پہرے پہ رہے، جب یہ پڑھ لیں تو ان کو بلا لو، پھر ان کو نماز پڑھو۔ یہ سارے احکامات ذکر کرنے کے آخر میں اللہ نے کہا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ جہاد کے میدان میں جب تم نماز پوری کر لو تو پھر زبان کو ذکر پہ چلا دو، تم کھڑے ہو تب بھی ذکر کرو۔ حالانکہ نماز کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے والا ذکر اللہ اکبر، یہ اللہ کا سب سے بڑا ذکر۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز پوری ہو گئی تو اللہ کا ذکر کرو، قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، تم کھڑے ہو اللہ کا ذکر کرو، بیٹھے ہو اللہ کا ذکر کرو، گر گئے ہو تمہیں گرا دیا گیا ہے، لیٹ گئے ہو پھر بھی تم اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی ایک عبادت کے ساتھ دوسری عبادت جڑی ہوئی ہے، ایک نیکی کے ساتھ دوسری نیکی جڑی ہوئی ہے۔ اگر ایک نیکی سے دوسری نیکی آسان ہو جائے، میں اور آپ سمجھ جائیں کہ ہماری نیکیاں قبول ہو رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما داوم علیہ صاحبہ ان قل، اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل وہ لگتا ہے جس پہ ہمیشگی کی جائے، لگاتار کیا جائے، ہر روز کیا جائے، وَإِن قَلَّ، بھلے تھوڑا ہی عمل تھوڑا ہو لیکن ہو ہر روز، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور بخاری شریف میں نے پڑھا ہے
امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، میرے پاس ایک عورت بیٹھی تھی، بنی اسد قبیلے کی ایک عورت. تو آپ نے پوچھا یہ کون عورت؟ تو میں نے عرض کی امرأۃ لا تنام، یہ وہ بنی اسد کی وہ عورت ہے جو رات سوتی نہیں، ساری رات ہی تہجد کی نماز پڑھتی. لا تنام وتصلی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا علیکم ما تطیقون، ایسے نہ کرو، بلکہ وہ عمل کرو جتنی تمہارے پاس طاقت ہے. احب الاعمال الی اللہ ما دیما وان قلا، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو لگاتار کیا جائے بھلے تھوڑا ہی کیا جائے، وہ پسند. امی عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو ذاتی طور پہ کون سا عمل پسند تھا؟ آپ کس عمل کو پسند کرتے تھے؟ تو امی عائشہ کہتی ہیں کہ آپ وہ عمل پسند کرتے تھے جس پہ آپ ہمیشگی کرتے تھے، لگاتار والا سلسلہ چل پڑا تو پھر چلتا جائے. امی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام روزہ رکھنا شروع کرتے تو آپ پھر رکھتے ہی جاتے، ایسے لگتا ہے جیسے آپ چھوڑیں گے ہی نہیں. اور آپ ناغے شروع کرتے تو پھر ناغے کرتے ہی جاتے. ہمیشگی آپ کو بڑی پسند. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں. ایک دفعہ آپ گھر آئے، آپ نے عصر کے فرضوں کے بعد 2 رکعتیں پڑھی. آپ کی گھر والی نے، میری اور آپ کی ماں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ تو کہتے ہیں عصر کے بعد نماز کوئی نہیں، اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھی. آپ نے فرمایا میری زور کی 2 رکعتیں نفلی نماز فرضوں کے بعد والی 2 رکعتیں رہ گئی تھی، فلاں قافلہ آیا ہوا تھا، وہ میں نے اب پڑھی. اور بخاری شریف میں امی عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام ساری زندگی عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے. یعنی آپ جو عمل شروع کر دیتے تھے پھر آپ چھوڑتے نہیں تھے. یہی اللہ کو پسند ہے. سچ بولنا ہے تو سر جی ہمیشہ سچ بولنا، ہر ایک سے سچ بولنا. آنکھوں کا صحیح استعمال کرنا ہے تو سر جی ہمیشہ صحیح استعمال کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بڑا پسند کرتا. سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے اور آپ فرماتے واللہ انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں. قربان جائیں ساری دنیا اللہ کے پیغمبر کو کہتی ہے میں آپ سے پیار کرتا ہوں، اور آپ قسم اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم معاذ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں. فرماتے ہیں یہ بات اللہ کے حبیب نے 3 بار مجھے فرمائی کہ اللہ کی قسم میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ اوسی کا بھی کلمات لا تدعوہن دبور کل صلاۃ، چند کلمات میں تجھے سکھانے لگا ہوں اے معاذ، تو نے ہر نماز کے بعد وہ پڑھنے، ہر نماز کے بعد جو بھی فرضی نماز پڑھو سلام کے بعد تو نے یہ کلمات چھوڑنے نہیں. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. یعنی لگاتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ،
جو ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد، آپ فرماتے ہیں اس کے اور جنت کے درمیان الا ان یموتا، موت حائل ہے، اس کو جب موت آئے گی سیدھا جنت میں جائے گا۔ عمل چھوٹا ہے لیکن اس پہ ہمیشگی کی جائے، لگاتار کیا جائے تو پھر سر جی عمل کرنے والے کی شان بھی بڑھ جاتی ہے، اس عمل کی شان بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خاص طور پہ ان 6 روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سنیے، گھر جا کر سنائیے۔ آپ فرماتے ہیں جو آدمی شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھ لیتے کان کصیام الدہر، ان الفاظ پہ میں نے بڑا غور کیا۔ عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس کو اللہ پورے سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے، لیکن ادھر سال کا لفظ نہیں ہے، ادھر ہے کان کصیام الدہر، اللہ اس کو پورے زمانے کا روزوں کا ثواب دیتا ہے، پورے زمانے کا۔ یہ کم از کم میں ایک نیکی انسان کرتا ہے تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ 10 کے برابر۔ یہ کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ 700 قرآن پاک میں لکھے۔ ایک مہینہ روزے رکھیں تو اس کا کم از کم ثواب 10 مہینوں کا، پیچھے سال میں رہ گا 2 مہینے۔ 6 روزے رکھ لے تو وہ 6 کو 10 کے ساتھ آپ ضرب دیں، وہ 2 مہینے بھی ہو گئے۔ تو جو یہ 6 روزے رکھ لیتا ہے کم از کم اس کو سال کے روزوں کا ثواب ہے، اور اخلاص زیادہ ہو، نیت خالص ہو تو اللہ اس کو 700 سال کے ثواب، روزوں کا ثواب عطا کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو 11 مہینے نفلی عبادت کی طرف، نفلی روزوں کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔